بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می محمد افنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیٹ ایریا بائی MAK. امید ہے آپ سب خوش ہوں گے. اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم MDCAT 2025 کا جو نیو سلیبس ہے اور نیو سلیبس کے اکارڈنس پریپریشن پر بات کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی، کیونکہ جو نیو سلیبس ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. جو ٹیسٹ کا پیٹرن ہے 2025 کا وہ بھی پچھلے ٹیسٹوں سے کافی زیادہ مختلف ہے. تو پہلی چیز تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ 2025 کا MDCAT لاسٹ سنڈے آف سپٹمبر یعنی 28 سپٹمبر کو یا پھر فرسٹ سنڈے آف اکتوبر یعنی 5 اکتوبر کو انشاءاللہ 2025 کا MDCAT ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویسی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ جو 2025 کا MDCAT ہے MCQs 180 ہے، بایو کے 81 ہے، کیمسٹری کے 45 MCQs ہیں، فزکس کے 36 ہے، اسی طرح انگلش کے 9 MCQs اور لاجیکل ریزننگ کے بھی 9 MCQs ہے. تو اب نیو سلیبس کے مطابق آپ کو پریپریشن کی ضرورت کیسے پیش آئے گی اور آپ کس طرح اچھے طریقے سے پریپریشن کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیو چیپٹرز انکلوڈ ہو گئے ہیں، جس طرح کے ویکٹرز کا چیپٹر ہے، ایسی کا چیپٹر ہے، فزکس میں ہومیوسٹیسس کا چیپٹر ہے، یہ نیو چیپٹرز جس بھی سبجیکٹ میں ایڈ ہو چکے ہیں، ان نیو چیپٹرز پر آپ کو سب سے زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ MCQs آنے کے جو چانسز ہے وہ ان نیو چیپٹر سب سے زیادہ ہے. پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات آپ سب یہ نوٹ کر لیں کہ جو بایو کا پورشن ہے وہاں کے MCQs کافی زیادہ یعنی 81 MCQs ہے. تو یہ پورشن آپ کا پورا MDCAT سکور جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے گا. اسی وجہ سے سب سے زیادہ توجہ اٹینشن آپ کو اسی پورشن پر دینا ہوگی اور اسی پورشن میں آپ سب سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر کس طرح آپ بہتر طریقے سے بایو کی پریپریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر آپ لے سکیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کا جو آپ نے کنسرن ٹیکسٹ بکس ہے اپنے پروونس کے، کیونکہ 2025 کا جو MDCAT ہے اس میں ڈومیسائل ریسٹرکشن ہے. ہر بندہ جس صوبے سے تعلق رکھتا ہے اسی صوبے کا MDCAT ٹیسٹ دے گا. تو آپ چاہے جس بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا والے KMU کے اسٹوڈنٹس، وہ فیڈرل بایو MCQs پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ وہاں سے MCQs آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پچھلی بار بھی KMU نے اسی طرح کیا تھا، فیڈرل بایو سے کافی سارے MCQs اٹھا لیے تھے. تو آپ احتیاطاً MCQs پوائنٹ آف ویو سے فیڈرل بایو فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی ضرور دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ انہیں پنجاب کی کیمسٹری یا پنجاب کی بایو یا پھر فیڈرل کیمسٹری کی دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنے کانسیپٹس کو کلیریفائی کرنے کے لیے یا پھر سمجھنے اور سیکھنے کے لیے پنجاب کی کیمسٹری، پنجاب کی بایو یا پھر فیڈرل کیمسٹری دیکھنا چاہے تو پھر اچھی بات ہے اور اس کی مرضی ہے. لیکن جو فیڈرل بایو ہے وہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے آپ سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں. دوسری بات بایو کی پریپریشن کے لیے یہ ہے کہ بایو کا کنسیپٹ آپ کا ایزیلی کلیئر ہو سکتا ہے، لیکن وہاں سے یوزولی MCQs میں بک لائنز آتے ہیں، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ بک لائنز کو سمجھنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ریویژن کریں. لہٰذا جو بک لائنز ہے وہ آپ کو اتنے زیادہ یاد آنے چاہیے تاکہ وہ آپ کو یاد ہو. اسی وجہ سے زیادہ ریویژن کریں، تب یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ یہ بک لائن صحیح طریقے سے آپ کے مائنڈ میں ریٹین ہو جائے اور پھر وہاں پر آپ MCQ صحیح کر سکتے ہیں. بس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ ٹاپک ہوتا ہے، صرف کنسیپٹ کلیئر کرنا نہیں ہوتا، بایو کے لحاظ سے خصوصاً وہ چیز آپ کے مائنڈ میں ریٹین بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فزیکل لیول ہے، یہ MDCAT ہے اور یہاں یوزولی بک لائنز آتے ہیں MCQs کے لیے. اسی وجہ سے بایو کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریویژن کریں. باقی جو ڈیٹیلز ہے وہ میں آلریڈی بایو کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنی بایو کی پریپریشن کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ فزکس کے پورشن میں اگرچہ MCQs کی تعداد کم ہو گئی ہے لیکن انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. 36 MCQs جو ہے یہ کوئی کم MCQs نہیں ہے، لہٰذا آپ کو مکمل طور پر توجہ دینی چاہیے فزکس کی پورشن کے لیے. کافی سارے اسٹوڈنٹس خوشی مناتے ہیں کہ فزکس کے MCQs کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ آپ اس خوشی میں اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اسی خوشی میں پھر
आपसे गलती हो जाए और आप मिस्टेक कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट करें। अच्छा, आखिरी बात, केमिस्ट्री के हवाले से तो आपको पता है, इस पर मैं अलग वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है और जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेरा मशवरा यह है कि इंग्लिश और लॉजिकल पोर्शन के लिए आपको जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सही से आपको देखने चाहिए। यानी पास्ट पेपर्स चाहे वो एमडी कैट के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो जिस सूबे के भी हैं, या फिर जिस भी एकेडमी के संडे टेस्ट होते हैं, इन सारों टेस्टों से अगर आप सिर्फ ये दो पोर्शन यानी लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन उठा लें और आप सही से हल करें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये दोनों पोर्शन सही तरीके से आपके कवर हो सकते हैं। फिर भी अगर आप इंग्लिश के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, तो मेरा मशवरा यह है कि 4-5 लेक्चर्स देख लें लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश के लिए आप सर नसीर अब्बास के जो लेक्चर्स हैं वो सही से देख लें। उनका अपना एक MCQ बुक भी है, नोट्स भी हैं उनके मिलते हैं, तो इसी से आपका इंग्लिश पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। तो ये एमडी कैट 2025 सिलेबस के मुतालिक बात हुई, बायो के हवाले से भी ख़ासूसी बातें हुई, और जो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है इस हवाले से भी बातें हुई। इंशाल्लाह अब हमारे साथ रहेंगे और टेस्ट के लास्ट तक हम इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको गाइडेंस देते रहेंगे। शुक्रिया।